اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شیطان شکار کھیلنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے اور اپنے تقوی کا حکم فرما رہا ہے۔ ارشاد ہے، اس دن باپ اپنے بچے کے یا بچہ اپنے باپ کے کچھ کام نہ آئے گا، ایک دوسرے کا فدیہ نہ ہو سکے گا۔ تم دنیا پر اعتماد نہ کر لو اور دار آخرت کو فراموش نہ کر جاؤ، شیطان کے فریب میں نہ آ جاؤ۔ یہ تو صرف آڑ میں شکار کھیلنا جانتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عزیر علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تکلیف ملاحظہ کی اور غم و رنج بہت بڑھ گیا، نیند اچاٹ ہو گئی، تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف جھک پڑے۔ فرماتے ہیں، میں نے نہایت تضرع اور زاری کی، خوب رویا، گڑ گڑایا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، دعائیں مانگیں۔ ایک مرتبہ رو رو کر تضرع کر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک فرشتہ آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا نیک لوگ بروں کی شفاعت کریں گے یا باپ بیٹوں کے کام آئیں گے؟ اس نے فرمایا، قیامت کے دن جھگڑوں کے فیصلے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ خود سامنے ہوگا، کوئی بغیر اس کی اجازت کے لب بھی نہ ہلا سکے گا۔ کسی کو دوسرے کے بارے میں نہ پکڑا جائے گا، نہ باپ بیٹے کے بدلے، نہ بیٹا باپ کے بدلے، نہ بھائی بھائی کے بدلے، نہ غلام آقا کے بدلے، نہ کوئی کسی کا رنج و غم کرے گا، نہ کسی کو کسی سے شفقت اور محبت ہوگی، نہ ایک دوسرے کی طرف سے کوئی پکڑا جائے گا۔ ہر شخص اپنے میں ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا، ہر ایک کو اپنا رونا پڑا ہوگا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، نہ کہ کسی اور کا، نہ کہ کسی اور کا۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام کے ذرائع سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔